صحیح طریق کے معنی کیا ہوگا؟ اب یہ بھی ہر ایک کے اوپر اگر چھوڑ دیا جائے گا اور ہر ایک اپنے اپنے فائدے کے لیے جو کچھ کرے گا اسے صحیح طریق قرار دے دے گا؟ نہیں، وحی کی رہنمائی میں اس کو استعمال کرنا اپنے اختیار و ارادے سے، وحی کی رہنمائی میں۔ اب اختیار و ارادہ بھی اس کا برقرار رہا۔ وہ جو انفرادی طور پر عقل نے فیصلے کر کے جہنم کریٹ کرنا تھا، اس جہنم سے بھی یہ بچ گیا، جنت بھی اس کے حصے میں آ گئی، مجبور بھی نہ ہوا یہ انسان، صرف ایک وحی کے مل جانے سے یہ بات ہو گئی۔ عزیزان من، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، اگر یہ انسانی عقل و فکر سے بالا سر چشمے سے وحی نہ ملتی، عقل انسانی کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر سکتی جس میں انسانیت محفوظ رہتی۔ جتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جاتا، عقل تیز ہوتی چلی جاتی، عقل کی روح سے یہ اسباب اور ذرائع اور وسائل پیدا کرتا چلا جاتا، اتنے ہی جہنم کے یہ شعلے اور بھڑکتے چلے جاتے۔ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس انسانیت کو یہ راستہ بتا دینا، پھر میں عرض کروں گا کتنا بڑا احسان ہے اس کا۔ ہم تو قدم قدم کے اوپر اس کے رہینے منت ہے کہ یہ چیز عطا کر دی ہمیں، اور پھر وہ منفعت اضافی نہیں، اضافی کہتے ہیں میرا فائدہ ہو، صرف فائدہ تو اس میں بھی ہے، ایک ایبسلیوٹ چیز ہوتی ہے، کلی فائدہ ہوتا ہے، ایک اضافی ہوتا ہے کہ صرف میرا فائدہ اس کے اندر۔ انسانیت کے فائدے میں تو میں بھی آ جاؤں گا، اگر فائدہ صرف تنہا میرا ہوگا تو دوسرا انسان بھی نہیں آئے گا، چاہے جائے کہ انسانیت اس کے اندر آ جائے۔ یہ صرف وحی کی روح سے ممکن۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہی صرف دے دی گئی، اس پہ چلنے کے لیے خدا نے انسان کو مجبور نہیں کیا۔ اب اس کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے، جی چاہے تو یہ جہنم کی طرف چلا جائے، جی چاہے یہ جنت کی طرف چلا جائے۔ باقی قوموں کو تو چھوڑ دیجئے، اس سوختہ بخت قوم کو لیجئے، اسے وارث کتاب کہا تھا قرآن میں۔ وہ جو اعراب تھے وہ کیا کرتے تھے، میں آ گیا وہیں سے، وہ چند الفاظ دہرا لیے تھے نا انہوں نے، اور کہہ دیا تھا کہ ہم ایمان لے، اور ان کو پھٹکار دیا تھا کہ ایسی بات مت کرو، ڈانٹ دیا تھا، معاف کرنا، پھٹکار غلط لفظ تھا کہ یہ الفاظ دہرا دینے سے نہیں ہوتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وحی کے الفاظ دہرا رہے ہیں نا، اتنے دہرا رہے ہیں کہ دنیا میں کم دہرائے گئے ہوں گے ایسے الفاظ، مسلسل صبح و شام، شام و سحر، ہر مہینے میں، ہر سال میں، سال کے ہر دور میں، راتوں میں، دن میں، شبانہ میں، شبینے میں دہرا رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے دہرائے تھے نا کچھ الفاظ، اور کہہ دیا تھا ہم ایمان لائے، اور کہا مت کہو کہ ہم ایمان لائے۔ ہم بھی الفاظ دہرا رہے ہیں۔ اگلی بات جو ان سے کہی تھی کہ ثبوت اس کا یہ ہے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اطاعت قوانین خداوندی یہ ثبوت ہے ایمان کا۔ سوچئے تو صحیح کہ ہم کس مقام پہ، پھر سوچئے تو صحیح کہ وہی کے الفاظ دہرا لینے سے اگر کچھ فائدہ ہوتا تو ان اعراب کو کچھ تو رعایت دی جاتی، 5% مارک کی صحیح خوش خطی دے نمبر ہی دے دیتے جاندے، نہیں دیے گئے، نمبر تو اعمال کے ملتے ہیں، الفاظ دہرانے کے نہیں ملتے۔ کس کام آئی ہے وہی ہمارے؟
اتنی بڑی نعمت جو اس نے دی، وہ قومیں تو بہرحال جہنم میں سے بھی اپنی عقلوں سے تو کچھ کام لیتی ہیں، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اپنی عقل بھی استعمال نہیں ہو رہی۔ ہمارا یہ مقام ہے انسان، اولئک کالانعام ہے کہ جو لوگ اپنی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ حیوانی سطح پہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر حالت میں ہوتے ہیں، کہ حیوانات کے اوپر فطرت کا کنٹرول تو تھا نا، کتنا ہی زیادہ چارہ کیوں نہ ہو اس بیل کے سامنے، جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو باقی کو وہ چھوڑ دیتا ہے دوسرے کے لیے، آرام سے الگ ہٹ جاتا ہے، فطرت کا کنٹرول تھا۔ اس کم وقت پہ وہ کنٹرول ہے نہیں، اور کوئی کنٹرول اپنے اوپر اس نے رکھا ہوا نہیں، اس لیے اس کا بس چلے تو کسی دوسرے کو کھانے کو لیے نہ سمیٹتا چلا جاتا ہے، لوٹتا چلا جاتا ہے۔ صرف وہی روک سکتی ہے عزیزان مانی سے، اور ہم تو دوہرے جرم کے مجرم ہیں۔ ہم نے خود اس وحی کو چھوڑا، اپنے آپ کو اور آپ کے مقام پہ لے گئے کہ چند الفاظ دہرات کے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ کیا الفاظ ہیں، دہرا دوں پھر؟ قالت الاعراب آمنا، یہی کیا تھا نا انہوں نے، کچھ کلمہ شہادت وغیرہ پڑھا ہوگا نا، اسی وقت کہا قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا، بالکل نہیں، ایمان نہیں تم لاؤ، اور کہا کہ یہ کہو بھی نہیں، قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہاں سے بات چلی، اور میں نے یہ آج عرض کیا تھا کہ خدا نے جو کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی یہ نعمت جو تھی ہم نے پوری انسانیت کو، اور اس قوم سے کہا کہ تمہیں اس کا ہم نے وارث بنایا ہے اس کتاب کا، اور اس کا فریضہ قرار دیا ہے، شہداء علی الناس، اس قوم کو کہا اپنے آپ رسول علیکم شہیدہ، خود اپنے آپ پہ وحی کا کنٹرول رکھنا، اور پھر پوری انسانیت پر وحی کا کنٹرول رکھنا۔ بات ہی اتنی ہے، کیونکہ وہ کنٹرول ہمارا اپنا عائد کردہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں جبر نہیں ہوتا، جبر اس کنٹرول میں ہوتا ہے جو دوسروں کا عائد کردہ ہو۔ اگر ہم اپنے اوپر یہ پابندی عائد کرتے ہیں، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ صبح اٹھ کے 3 میل کا ہم سیر کیا کریں گے، 3 میل کی سیر کیا کریں گے، اور جاتے ہیں پابندی سے، وہ جبر نہیں ہے، جبر وہی ہے کہ یہ تھانے دار اگر ہمیں یہ کہے کہ ہر صبح آ کے یہاں حاضری دیا کرو، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عزیزان من قرآن کریم کی روشنی میں ہمارا مقام، یہ سورہ الحجرات کی آخری آیت تھی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ خارجی کائنات کے تو ذرے ذرے سے واقف ہونا ہوا ہی، وہ کہا کہہ سکتا تھا یہ انسان کے ہوا کرے، ہمارے ساتھ تو یہ تعلق نہیں ہے، فوراً ہی اس نے کہا
وہاں تو کہا ہے یعلم غیب السماوات، یہاں کہا ہے بصیر بما تعملون۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، خالی علم نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا قانون مکافات عمل تو اس کے ساتھ سریع الحساب ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا نتیجہ مرتب کیے چلا جاتا ہے صاحب۔ وہی سے بے اعتنائی، حیوانی سطح زندگی، بیٹل آف وٹس، عقول کی جنگ، آپس میں کٹھے مل کے جانا، ایک سے ایک ملا ہوا نہیں ہے۔ وہ خواہ نام اعتبار سے وہ اسلمنا والی بات جو ہے، مسلمان نام رکھا لیں، غیر مسلم نام رکھا لیں، سب ایک جیسے۔ یہ پوری ایک امت تو ایسے واحدہ ہونی، ایک طرف رہی رحما بینا ان کی، شاید دو بھی ایسے نہ ملے ہم میں سے کہ واقعی قلبی اعتبار سے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد اور مخلص ہو۔ یہ تو صرف وہی کر سکتی تھی، اسے چھوڑیے تو پھر تو وہی بیٹل آف وٹس ہے، جنگ ہے عقول کی باہم میں، مفادات کی جنگ ہے جو ہو رہی ہے، افراد میں ہو رہی ہے، قبیلوں میں ہو رہی ہے، خاندانوں میں، ملکوں میں، برادریوں میں، پوری عالمگیر انسانیت کے اندر ہو رہی ہے۔ صرف وہی بچا سکتی ہے عزیزان الناس۔ آپ حیران ہوں گے کہ یورپ کے ارباب دانش اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ عقل انسانی ان مصائب کا حالت دریافت نہیں کر سکتی جن میں ہم آج مبتلا ہیں۔ انہیں ذرا یہ بتانا مشکل ہے کہ عقل انسانی سے ماورا ایک سرچشمہ علم بھی تھا کہ جس نے یہ رہنمائی دی تھی، اور وہ پرانی نہیں ہو گئی، وہ ابدی ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی وہ اپنے نتائج اسی طرح پیدا کر سکتی ہے جیسے کبھی اس نے کیے تھے۔ وہ تلاش میں ہیں، ہم مطمئن ہیں بیٹھے ہوئے اپنے آپ، ہمیں تو تلاش بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ تو انسانیت کے لیے وہی ملی تھی نا، یہ اسلمنا کہنے والوں کے لیے تو صرف نہیں تھی۔ وہی کی کیا بگڑے گا اگر ہم اسے قبول نہ کریں گے، اس کے مطابق نہ چلیں گے، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں جو اپنے ناکام تجارب کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں کہ عقل انسانی اس کا حل دریافت نہیں کر سکتا، ان تک کوئی اسباب و ذرائع ایسے ہوں کہ یہ چیز وہی کی پہنچ جائے ان تک، وہ غور کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور وہ قومیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنائیں گی وہ قومیں جو غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں، اور جن کے ہاں غور و فکر اور ایک عقل جو ہے وہ اس سے کام لینا ہی ناجائز قرار پا جائے، تو وہ قوم کس طرح سے اس طریقے پہ آ سکتی ہے؟ تو سورہ الحجرات